بارے دیگر نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم علی اعدائم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و مودت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دیں۔ بہرحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آخر میں متوسل ہوتے ہیں بارگاہ سیدہ کونین میں کہ شہزادی دو عالم بحق قمر بنی ہاشم، اور بالخصوص آج جس بچی کی یاد میں یہ مجلس برپا ہوئی ہے اس کے صدقے میں معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائے۔ ایک ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں پیش دیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، آپ نے گریہ کیا اور انشاءاللہ سیدہ کونین آپ کے گریہ کو قبول فرمائیں۔ مجلس کی کوئی اب خاص احتیاج نہیں ہے، لیکن دو تین نکات بس آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، انشاءاللہ پھر رحمت کروں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ دیکھا جائے کہ جو عقیدہ امامت و ولایت پر، یعنی جس کے عقیدہ میں جس کا اعتقاد نہیں ہے امام و ولایت پر، امامت و ولایت پر، اس کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو شاید امام کو زندگی سے خارج کر دینے کے بعد اس کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں یہ ہے کہ امام زندگی میں ہو یا نہ ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ محض جو ہے وہ ایک سیاسی تاریخی مسئلہ تھا اور جس میں امت آج تک الجھی ہوئی ہے۔ اس سے آگے کی جو ہے وہ کوئی زیادہ اس میں سے زیادہ کوئی گہری بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں امام زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن ظاہر مکتب تشیع جو ہے اس نے کہا کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ ولایت، مسئلہ امامت جو ہے بہت ہی سیریس میٹر ہے۔ میٹر کی سیریس جو ہے وہ اس طرح سے اسٹیبلش ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قرآن کریم کی نظر سے دیکھیں تو اگر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنے دین کا جو کرکس ہے، جو جوس ہے سارا، اس کی اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اجر رسالت کس شکل میں مانگا جا رہا ہے؟ سوائے اس کے نہیں ہے کہ میری فیملی سے مودت رکھو، سرکار کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ بلڈ ریلیشنز کی بنیاد پر کوئی بھی چیز کبھی بھی دین کا جز نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر اس طرح ہونے لگتا تو انبیاء کے گھر میں جو ہے حابیل بھی ہیں، قابیل جیسے لوگ بھی ہیں، تو کبھی بھی صرف یہ معیار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری فیملی ہے اس وجہ سے میں چاہتا ہوں آپ اس سے محبت رکھیں۔ تو کبھی بھی دین کا معیار کسی نبی کی طرف سے یہ تقاضا اسی لیے دیکھنے میں نہیں آیا کہ دین کا جز کبھی بھی کوئی چیز صرف بلڈ ریلیشن کی بنیاد پر کہ یہ حجت سے ان کا ایک تعلق ہے نہیں ہو سکتی۔ تو دوست جو بہت زیادہ اصحاب اور اس کی بحث اہل بیت میں، اس میں یہ نہیں کہ نزدیک کون ہے، نزدیکی بحث نہیں ہے۔ نزدیکی اگر نوح علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی زوجاؤں کو عذاب سے ان کا رشتہ نہیں بچا سکا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے پہاڑ پہ چڑھ کے کہ میں سرکار دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ کشتی کے اندر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آج یہ پہاڑ جو ہے مجھے اس کی بلندی بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آج نہیں بچا سکتا کوئی، انسسٹ کر رہے ہیں لیکن نہیں مانا وہ۔ دعا کریں پروردگار سے، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ نوح انہ لیس من اہلک۔ آپ دعا کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عمل غیر صالح عمل کا مجسمہ ہے، بد عملی کا مجسمہ ہے۔ تو بلڈ ریلیشن میٹر نہیں کرتا اللہ کے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز تو کلیئر ہو گئی۔ تو اب مانگا ہے تو کسی وجہ سے مانگا،
یہ معاملہ جو مودت فی القربہ کا ہے اس میں کہیں زیادہ گہرائی ہے اس سے کہ فقط جو ہے یہ رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے نا؟ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دین کا جز بھی قرار نہیں پائی اگر آج تک کسی نبی کے لیے اس کے گھر والوں کی محبت، تو کیسے آخری نبی نے جو ہے وہ اجر رسالت کو اپنے گھرانے کی محبت قرار دے دیا؟ تو معاملہ بہت زیادہ گہرا ہے ہمارے نزدیک. پھر جب وہ آیت جو غدیر خم کی میدان میں اتری ہے تو وہ ہمیں کیا بتلا رہی ہے اس بارے میں؟ تو آپ دیکھیں آیت کی طرف کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، یعنی پر آج اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے گویا کوئی رسالت کا عمل انجام نہیں دیا. معاملے کی سیریسنس پتہ چل رہی ہے. دوست کہہ رہے ہیں کہ احکام بیان کرنے تھے کچھ، سارے احکام بیان ہو چکے. اب یہ حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے سرکار کا. کوئی ایسا حکم ہے کہ جس کے ایک حکم کے بیان ہونے سے جو ہے وہ پوری رسالت کو اللہ کینسل کر دے گا؟ مثلا کوئی حلال حرام کا حکم ہے، نہیں ہو سکتا ہے. یہ معاملہ اس سے وسیع تر ہے. اور جیسے ہی وہ بیان کر دی بات تو کیا کہہ رہے ہیں ابو ذر کہ ابھی ہم نکلے نہیں تھے غدیر خم کے میدان سے کہ آیت آ گئی کہ الیوم اکملت لکم، آج تمہارا دین میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا. تو معاملے کی جو سیریسنس ہے اس کا اندازہ ہمیں ان چیزوں سے ہو رہا ہے مسلسل. پھر انتہا یہ ہو گئی کہ چلیں یہ تو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس سے، لیکن انتہا یہ ہوئی کہ انتہائی کلیئرٹی کے ساتھ یہ منابع اہل سنت کے اندر حدیث موجود ہے. اگر آپ کو یاد ہو واقعہ کہ جس میں علامہ امینی کو دعوت دی تھی علماء اہل سنت نے کہ آپ آئیے، اور انسسٹ کیا تھا کہ آئیں، شریک ہو ہماری دعوت میں. وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن بالآخر جب آئے تو انہوں نے اس شرط پہ کہا تھا کہ مجھ سے کوئی کلام نہیں کرے گا. تو ان کے خاطر جو ٹریپ لگایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی ایک ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرے. سب جو بھی حاضرین محفل ہیں اور سب تقریباً وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ حافظ تھے احادیث کے. حافظ احادیث کو کہتے ہیں کتنی لاکھ احادیث جس کو حفظ مثلاً وہ حدیث کا حفظ کرنے والا شمار کیا جاتا ہے. تو سب حدیث بیان کر رہے ہیں. آغا کی باری آئی، آپ بھی کچھ تبرکاً ارشاد فرمائیں. تو آغا نے کیا حدیث ارشاد فرمائی تھی؟ مم ماتا، ٹھیک ہے نا، آپ کے ذہن میں ہے نا، جو مر گیا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ. سن رکھی تم نے حدیث؟ سلامت رہیں. اب یہ ہے کہ تم سب نے سن رکھی ہے، تمام علماء اہل سنت گواہی دے رہے کہ ہم نے سن رکھی. جواب کیا دیا تھا؟ تو یہ بتاؤ کہ حدیث کا مطلب تو آپ کے ذہن میں ہے نا، جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا. ماتا میتتا جاہلیہ کا لفظ ہے وہاں پر. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن رکھی سب نے حدیث. استدلال کیا کیا؟ یہ بتاؤ کہ فاطمہ زہرا نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ وہاں محفل برخاست ہو گئی تھی. پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ پوائنٹ یہ ہے کہ زمانے کے امام کو پہچانے بغیر جو موت ہے جاہلیت کی موت. سوال یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ خطاب کس سے ہو رہا؟ امام صادق علیہ السلام کے سامنے ایک آ کے مولا کا چاہنے والا کہتا ہے کہ فرزند رسول آج بھی اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو وہ یہ جاہلیت کی موت. فرماتے ہیں ہاں آج بھی. تو سوال مسلمانوں سے ہو رہا ہے. یہ کلام مسلمانوں سے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبوت پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے. اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنے زمانے کے امام کی شناخت کے بغیر تو مر گیا تو بت پرستی کی موت مرا. اب ہضم کرنا مشکل ہے نا، کیونکہ فضا سقیفے نے ایسی بنائی ہے بنو امیہ نے کہ ہمیں جو حق ہے اہل بیت کا وہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تاریکیاں اتنی شدید ہیں کہ ہم شیعہ ہونے کے باوجود جو دم بھرتے ہیں وہ مشکل ہوتی ہے ہمیں ہضم کرنے میں. یا الہی یہ کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ اتنی بڑی بات کیوں ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوا؟ امامت پر عقیدہ رکھنے گیا کیوں؟ یہ سارا جو آرگومنٹ ہے وہی. سیریسنس کیا ہے اس میٹر کی؟ آپ اگر فقط سیاسی رنگ دے رہے تھے اس کو کہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا یا تاریخی ایشو تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، تو یہ کہاں سے آ گیا معاملہ؟ انتہا یہ ہو گئی کہ وہ آیا، حدیث اتنی معروف تھی. اب کہیں تو اپلائی کریں گے، حجاج بن یوسف کی بیعت کر رہا ہے آدھی رات کو آ کے، وہ سو رہا ہے، اس کو جگا کے کہہ رہا ہے آپ کی بیعت کرنا ہے، اس نے کہا لے پیر پہ بیعت کر لے. مذاق بنا دیا دین کا. کیوں؟ یہ حدیث سنا رہا کہ میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا. جاہلیت سے بدتر موت مرے گا اگر حجاج جیسا امام ہوگا تیرا.
سمجھ رہے ہیں گفتگو عزیزان کے نام؟ تو معاملے کی سیریسنس کیا؟ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے جو خاص طور محرم میں گفتگو رہی، اس میں آپ کے ذہنوں میں اگر وہ مطالب ہوں جو وہاں پیش ہوئے تھے، داؤد علیہ السلام کا مشہور ترین اسے ماخوذ ہے، وہ منسوب ہے، قول الہی لماذا خلقت الخلق، تو نے کیوں کیا خلق مخلوق کو؟ جواب کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. ذہنوں میں ہے آپ کے، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے. دوسری طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے مقصد خلقت؟ جلدی جلدی میں اس کو سم اپ کروں کیوں کہیں پہنچنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو تخلیق کا مقصد ہے جن و انس کی، وہ کیا ہے؟ بندگی ہے، عبادت نہیں، بندگی. کیونکہ عبادت شیطان کر رہا تھا، بندگی نہیں تھی اس کے اندر. عبودیت اور عبادت میں یہی فرق. عبادت اس فعل کا نام ہے اگر یوں دیکھیں، عبودیت اس کی روح ہے جس میں تسلیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خلق اس لیے کیا کہ تم عبودیت کے درجے پہ پہنچو، اور عبودیت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو پہچانو گے نہیں. وہ بات ٹیلی ہو گئی جو پروردگار نے کنتو کنزا مخفیا والی بات تھی، چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو پہچانا جب تک نہیں جائے گا اس کی عبودیت بھی نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہاں تک تو ہم آ گئے. تو اب یہ کہ بھائی تو نے چاہا کیسے ہے کہ پہچانا جاؤں؟ کیسے چاہا ہے تو نے کہ پہچانا جاؤں؟ یہ جو چاہت ہے، یا چاہے کہ عبودیت کی منزل پر انسان پہنچے، کیسے پہنچے گا؟ عبودیت کی منزل پر کیسے پہنچے گا انسان؟ اب ایک ذات ہے وہ جو لامحدود ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا کریٹ کرنے والا ہے. اب یہ بچوں تک جو ہے نا آپ نے منتقل کرنے ہیں مطالب گھر جا کے ڈائلیوٹ کر کے. رضا بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بچوں کو آپ نے سکھانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پر جاؤں. یا رسول اللہ، یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں آ سکتا کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کریٹ کرنے والا ہے. وہ ذات ٹائم اینڈ اسپیس کو جو کریٹ کر رہی ہے وہ اس کے اندر تو نہیں آ سکتی. فارمز کے اندر نہیں آ سکتا، ماہیت کے اندر نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی کریٹ کرنے والا ہے. اب ایک ذات جو فارم لیس ہے، لمٹ لیس ہے، اس کو کیسے پہچانے گا انسان جو خود محدود ہے ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر؟ فارمز آف میٹر کیا ہیں؟ بچوں جنرل سائنس تو پڑھی ہوگی انہوں نے. سالڈ لکوڈ گیسز تو آپ نے سن لیا، میٹر کی فارمز تو پتہ ہے، نہیں آ سکتا اس میں. اور بیونڈ چلے جائیں، کیا الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور یہ ساری چیزیں نہیں. یہی کہا تھا نا جناب امیر نے، جب یہودی آیا تھا سوال کرنے کے لیے کہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کہنے والے نے کہ عرش پر ہے. تو اس نے کہا تو پھر باقی دنیا اس سے خالی ہے؟ اگر کسی ایک مقام پر ہے. یہ مشکل ہے کہ اس کا تصور کیا ہے آپ کے ذہن میں. تصور تو ٹھیک ہو نا، نہیں قانے ہوا وہ، پھر آیا در علم کے اوپر. مولانا نے فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو زمان و مکان کو خلق کرنے والا ہو وہ اس کے اندر کیسے آئے گا؟ وہ اس سے ابو اینڈ بیونڈ ہے. مشکل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس اب پہچانوائے گا کیسے؟ تو نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو پہچانے کا وہ کیا ہے؟ فارمولا کیا ہے؟ راہ حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ کیا ہے یہ جو اتنا امامت یا خلافت الہیہ پر زور ہے، جاہلیت کی موت ہے؟ سوال یہی ہے کہ تو نے دعویٰ کیا. ابلیس کا دعویٰ کیا ہے؟ ابلیس کا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ الہی کو ہٹائے بیچ سے. ڈائریکٹ لگا رہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کیسے پہچانے گا تو؟ کس کی عبادت کرنا چاہتا ہے؟ کیا پھل اور سبزیوں کو دیکھ کر اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ یا چاند سورج ستاروں کو دیکھ کے انتہائی جزوی آئی تھنک از دا رائٹ ورڈ، بہت ہی جزوی جو اس کا جلوہ ہے، اس کی خلقت کا، اس کے کمال کا، انتہائی جزوی. تو پھر تو نے چاہا کیا؟ بار اللہ چاہا کیا ہے؟ آدم کو سجدہ جو تو کروا رہا ہے، آدم کا میرٹ کیا ہے؟ علم آدم الاسماء، اس لیے کہ آدم کی ذات میں میں نے اسماء رکھ دیے ہیں. آدم وہ آئینہ ہے کہ جس میں میں جلوہ گری کر رہا ہوں. اب آدم لائق سجدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مطالب آپ کے ذہن میں رہیں کہ خلافت الہی کیوں درمیان سے نہیں ہٹ سکتی. اللہ نے ایک ہی راستہ کھولا، یہ وہ آئینہ ہے جس میں میری جلوہ گری، ورنہ کیسے پہچانو گے؟ تو بتا دیا، اپنے اسماء سمجھا دیا، سمیع ہوں، بصیر ہوں، حی ہوں، قیوم. مظہر قرار دے دیا. مظہر چاہیے آپ کا؟ اچھا بھائی یہ تو لفظ ہے، سمیع تو لفظ ہے، بصیر لفظ ہے، حی لفظ ہے، مظہر چاہیے. بار اللہ مظہر چاہیے. اللہ اکبر. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی اسماء لفظ ہے ایک، سمیع بصیر. بہرحال اسم تو بتا دیے تو نے سارے، اپنے تعارف اسماء کے ذریعے کرا دیا. ٹھیک ہے،
اور یہ بھی کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء حسنہ اللہ کے لیے ہیں، اس کو انہی کے ذریعے پکارو. ٹھیک ہے، اسماء حسنہ آپ کیا، یہ تو لفظ ہے، سمیع، بصیر، حی، قیوم، شافی. مظہر کیا ہے؟ مظہر حجت ہوگی ہمیشہ. میرا جو خلیفہ ہے وہی مظہر ہوگا، جس کی ذات میں رکھا ہے اسی لیے لائق سجدہ قرار دیا، وہی مظہر ہے. کیسے؟ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو گیا. حی کا مظہر ہو گئے، شافی کا مظہر، مبروس کو شفا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اندھے کو بینائی دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات کہ اسماء الہی کی جلوہ گری خلیفۃ اللہ کی ذات سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کا خلیفہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں وہ جلوہ گر، یہی اس کا میرٹ ہے. اس راستے کے علاوہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں کھولا. اسی لیے جب یہ کہا گیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو معصوم نے فرمایا نَحْنُ وَاللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہم ہیں وہ اسماء حسنہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اللہ کو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو. ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش نہیں کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ہٹ جائے خلیفہ جو مظہر ہے، سب امیجنیشن ہے. اب تصور ہے خدا کا، تصور خدا خدا نہیں ہے. تصور خدا ماننا یہی غلطیاں ہیں، وہ عرش پر ہے، وہ یہاں ہے، وہاں ہے. نہیں، جب تک اس ذات میں نہیں دیکھو گے، اور جب کہہ دیا کہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، تو بتلا رہا ہے کہ نہیں پہنچ سکتے، راستہ میں نے کھولا ہی نہیں، وہ وسیلہ ڈھونڈو. پھر معصوم نے فرمایا وہ وسیلہ جس کا قرآن میں ذکر ہوا وہ ہم ہیں. وہ وسیلہ ہم ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا. اب آپ کے جو نزاکت ہے معاملے کی وہ سمجھ میں آ رہی ہے نا ہمیں، کہ اگر یہ وسیلہ درمیان سے ہٹ جائے یا اسماء حسنہ درمیان سے ہٹ جائیں تو توحید ہٹ جائے گی. پھر امیجنیشن ہے، پھر سب کچھ. اور یہ انسان کی تربیت پہچاننے کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو ہے. تربیت کیسے ہوگی انسان کی؟ تربیت کیسے ہوگی؟ بہرحال اب تو نے کہہ دیا کہ پہچانا جاؤں، تو نے یہ بھی کہہ دیا کہ بندگی کرو میری، پھر تو نے یہ کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، اب پہلی تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ محبت رکھنی چاہیے اللہ سے. ٹھیک ہے، پہلی تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ بھائی وہ جو آئے تھے کلیم کرنے کہ ہم اللہ سے محب ہیں، سرکار کیا جواب دے رہے ہیں؟ پروردگار کہہ رہا ہے یہ جواب ہے. جواب کیا ہے؟ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، فاتبعونی، یعنی محبت کا لازمہ ہے اطاعت. جہاں کلیم ہے محبت کا، اطاعت نہیں، اس کا مطلب وہ کلیم ٹھیک نہیں. جس کا بھی کلیم ہو وہ ٹھیک ہے نا، جس کا بھی کلیم، وہ خام خیالی میں زندگی گزار کے چلا گیا. اگر محبت کے درجے پر ہوتا تو اطاعت ہوتی، لازمہ ہے اطاعت. یہی کہہ رہے ہیں نا بزرگان عزیزان گرامی. کیا آ رہے ہیں ملائکہ، مولا حکم دیجیے آپ کی، نہیں تمہاری یہ مارکا پاور شو نہیں ہے، شو آف پاور نہیں کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اجنہ آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار نکلے ابھی مدینے سے، کہہ رہے ہیں مولا آپ حکم دیں تو، آگے ویسے مروں پڑا کرتے تھا، حکم دیں تو آپ کے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. مولا نے کہا نہیں، تمہاری امداد کی ہمیں احتیاج نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ یہ مارکا حسین ابن علی کو پیورلی ہیومن گراؤنڈز کے اوپر انجام دینا ہے، ہیومن فارم کے اندر، ورنہ میں اور آپ حسین ابن علی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، تو ضروری یہ ہے کہ انسان ریلیٹ کر سکے. اسی لیے اپنے خلیفہ کو ایسا بنایا کہ بظاہر آپ جیسا ہے، ایک سائیڈ آپ کی طرف ہے، پیروی کرنے کا جو کہا ہے وہ اسی طرح جسٹیفائڈ ہے نا، کہ بھائی کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار میں چل رہے ہیں، وہ جو ساری قرآن کی آیات ہیں. تم کیا چاہتے تھے کہ تمہارے اوپر فرشتہ نازل کیا جائے؟ نہ، فرشتہ نازل کرنا ہدف نہیں تھا، تمہیں پیروی کروانی تھی تو تمہارے جیسا. اب یہ ہیومن ڈائمنشن ہے، ہیومن ڈائمنشن یہ ہے کہ تمہارے جیسا ہونا چاہیے نا، جس کی پیروی کر سکو. صحیح ہے. اور دوسری طرف سے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ وما ینطق عن الہویٰ، ایسا کنیکشن عالم غیب سے کہ یہ گفتگو نہیں کرتا جب تک وہاں سے نہیں آتی بات، جو کہتا ہے وہی ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں تک ہم آ گئے. اب اللہ کا پلان جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو اب درود بھیج دیے گا محمد تو عزیزان گرامی، اب اگر انکار کیا جائے گا خلافت الہی کا یا عقیدہ امامت سے منہ پھیرا جائے گا تو کیا چیلنجز اور کیا مشکلات آئیں گی، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور جو مشکلات ہیں آج موجود، وہ تھوڑا سا اس کو انالائز کریں گے کہ وہ مشکلات کیا ہیں. جب آپ نے اس اسماء الہی کی جلوہ گری، خلافت الہی، وہ آئینہ جس میں پروردگار نے کہا ہے کہ اس کو دیکھو اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، جب اس کا انکار کیا جائے گا، اس وسیلے کا، اس راستے کا جو اللہ نے کھولا ہے، صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم ہم ہیں. اب اگر کھولا ہے اس راستے کو اور انکار کیا جائے گا تو کن مشکلات کا امت شکار ہوگی. جہاں جہاں ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد محمد. اب دیکھیں جہاں جہاں بھی پروردگار نے جو ہے وہ ہیومن انٹریکشن کی، پروردگار کے ساتھ انٹریکشن کی بات کیا، وہاں مشکل پیش آئی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی مشکل کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ محشر میں کیا ہوگا بھائی؟ لقاء اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے، آیت کا حصہ ہی پڑھوں گا، سورہ یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، انہوں نے نقصان اٹھایا اور اس طرح کی ساری ان کی پاداش کے بارے میں. تو یہ ملاقات کیا ہے؟ یہ ملاقات کیا ہوگی؟ اب اگر خلیفۃ اللہ آپ کے درمیان نہیں ہے، آپ کا عقیدہ وہ نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو انہوں نے کیا. کہنے لگے، ممبر سے نیچے اتر کے کہنے لگے، عرش سے ایسے اتر کے حشر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، سامنے کھڑا ہو جائے گا. تجسیم کے قائل ہو گئے، مجسم ہونے کے قائل ہو گئے، فزیکل فارم کے قائل ہو گئے. لازمی ہونا پڑے گا کیونکہ ایک فزیکل فارم کو ہٹایا درمیان سے تو کہیں تو کچھ لانا پڑے گا. پتہ لگا کہ لقاء اللہ. معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام اپنے ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اس روز تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مولا ایسا کیا دیکھوں گا؟ کہنے لگے اس روز دیکھو گے محمد اور علی کو حجابات کے بغیر. اس دنیا میں تو سب سے بڑا حجاب تو یہی تھا، لباس بشری جس میں وہ آئے تھے. ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو عظمت ہے اس کا مشاہدہ تم کرو گے روز حشر. اور اس مشاہدے کی جو برکت ہے، اس لیے اساتذہ کہتے ہیں کہ اس روز ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس روز مومن کہے گا کہ اے میرے سرداروں، اس دنیا میں میں کتنے فٹ نوٹس والے مسائل میں الجھا رہا اور آپ سے وہ عشق نہیں کر سکا جو حق تھا. آج حجابات ہٹے ہیں تو محسوس کر رہا ہوں کہ شاید اب وہ حق ادا ہوگا. تو لقاء اللہ کیا ہے؟ لقاء اللہ محمد اور علی سے روز محشر ملاقات جو ہر انسان کرے گا. کیوں؟ محمد صاحب کوثر ہے اور علی ساقی کوثر ہے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ملاقات لقاء اللہ وہ نہ کبھی آیا ہے فزیکل فارم میں، نہ کبھی آئے گا. یا علی مدد. اسی لیے زیارت جامعہ کہہ رہی، ہم کہہ رہے تھے وَإِيَابَ الْخَلْقَ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ. مخلوق کی بازگشت آپ کی طرف ہے اور ان کا حساب کتاب آپ کے اوپر. اب یہ جو بچپن کی اسلامیات کی پرابلمز ہیں نا ہمارے ذہنوں میں، اس سے باہر نکل کر اگر ہم سوچنے کی کوشش کریں گے اور بنی امیہ کی جو تاریکیاں انہوں نے پھیلائی ہیں ان کو کاٹنے کی کوشش کریں گے، تب ہم سمجھیں گے کیا کہہ رہا ہے پروردگار. معصوم فرما رہے ہیں اب محشر تو واضح ہو گیا کہ وہ ملاقات نہ کبھی اللہ آیا نہ کبھی ہوگی اس سے. ٹھیک ہے نا، پھر کہہ رہا ہے اگر میں حساب کتاب لوں گا، ٹھیک ہے بھائی ہر چیز کا تمہارا حساب ہوگا، میں لوں گا. آپ نے کہا اچھا بھائی، میکسیمم جو پتہ چلا ہے وہ ہے کہ دوستوں کے پاس کرامن کاتبین کا کانسیپٹ ہے اور منکر و نکیر کا کانسیپٹ ہے، اس سے آگے تو نہیں ہے. اچھا بھائی منکر و نکیر جو ہے وہ اب وہی ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. بہرحال جنگ خندق، سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان تاریخ کا اب تک سب سے بڑا جتھا لے کر آیا ہے کفار کا. جتنے قبیلے اس سے ممکن تھے سب جمع کر لیے اس نے عالم کفر کے.
10,000 سے بھی زیادہ کی فوج لے کر آیا وہ. یعنی بظاہر دیکھا جائے گا تو اسلام کی نابودی یقینی ہے, فول پروف پلان لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے نا, جنگ احزاب کیوں کہتے ہیں, حزب کی جمع ہے نا احزاب. اتنے گروپس لے کر آیا تھا وہ, پاور شو میکسیمم, کہ بس ایک دفعہ ان کا کام تمام کرو, بہت ہو گیا, جو ہو سکتا تھا کر لیا, میکسیمم پاور شو. میکسیمم پریشر تو سنتے رہتے ہیں نا آپ, میکسیمم پریشر اس ٹائم کا یہی تھا. اب سرکار کہہ رہے ہیں کیا کریں بھائی, مشورہ لے رہے ہیں. مشورہ کیا, ایک موقع ہے, ہر آدمی انوالو فیل کرے نا بھائی, انوالو فیل کرے. جنگ لڑی جانی ہے تو خالی لوگ یہ نہ کہیں کہ خود ہی کر لیتے ہیں سب کچھ. سائیکلوجیکلی بھی تو وہ جو اتنا بڑا لیڈر ہے, لوگوں کو سائیکلوجیکلی بھی تو ساتھ لے کے چلتا ہے نا. مشورے دے رہے ہیں لوگ. سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں, ہماری فارس میں ایک طریقہ ہے جنگ کرنے کا. یا رسول اللہ, کیا ہے بھائی, خندق کھودتے ہیں ہم. عرب کے لیے وہ ٹوٹلی اسٹرینج معاملہ تھا سارا, انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ خندق کھودی جا رہی. سرکار نے کہا ٹھیک ہے, یہ مشورہ پسند آ گیا. اب لگے میں مسلمان خندق کھود رہے ہیں, کھدائی ہو رہی, کھدائی ہو رہی, کھدائی. جب وہ آیا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا وہ. سرپرائز اسٹریٹجی اس کے لیے ٹوٹلی نئی تھی. اپنے تئیں تو وہ نابود کرنے آیا تھا اسلام کو. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی یہ تو خندق کھدی ہوئی ہے, جو کوشش کرتا ہے یہ آرام سے اوپر سے مارتے ہیں بیٹھ کے اس کو. ٹھیک ہے نا, اب مشکل یہ تھی. اور جس نے کوشش کی, جو کامیاب ہوا, عامر ابن عبد ود, مولا کائنات نے اس کا بھی تو اور زیادہ اس میں آ گیا وہ. اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ کی تو خیر داستان طولانی ہے, آخر میں اس کو پیچھے ہٹنا پڑا اپنے ارادے سے, کیونکہ جتنا بڑا آپ لشکر لے کر آئیں گے اتنی بڑی آپ کو لنگر بھی کھلانا پڑے گا ان کو. ان کی جو مینٹیننس ہے اتنا ایکسپینڈیچر, یہ وہ بزنس والے لوگ تھے. وہ اس پلان سے آیا تھا کیونکہ مسلسل ٹریڈ کاروانز لے کے جاتا تھا, یہ سائٹ کا کام تھا اس کے نزدیک. ٹھیک ہے نا, کہ اس کو جلدی سے تمام کر کے واپس لائف کنٹینیو ہوگی. وہ لائف ڈریگ ہوئی جا رہی ہے وہیں پہ. اب جتنا دن گزرتے جا رہے ہیں لوگ تھک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ کون سے ایک پیج پر ہوتے تھے جو عالم کفر میں تھے, ان میں 25 مسائل اپنے داخلی ہوا کرتے تھے, ان کے آپس میں مسائل. اب وہ اتنا بڑا لشکر کو مینج کرنا اس کے لیے عذاب ہو گیا. جاتے جاتے اس نے خط لکھا سرکار کو, جب بیک آؤٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, پلان فیل ہو گیا, واپس جائیں گے, تو اس نے خط لکھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تجھے یہ طریقہ کس نے سکھایا. میں آیا تھا لڑنے کے لیے, مگر اس نے اپنی جو شرما حضوری ہوتی ہے, سیونگ فیس آرگیومنٹ, میں دیکھ رہا ہوں کہ تو لڑنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا, بہرحال. اور ایک جملہ اس نے یہ لکھا کہ مجھے نہیں معلوم, جو اس کی الجھن یا اس کی جو ذہنی فرسٹریشن ہے وہ اس سے آیا ہوتی, کہ مجھے نہیں معلوم کہ تجھے کس نے سکھایا. سرکار نے جواب دیا, ابھی نامہ تو جا رہا آ رہا ہے نا. سرکار نے اس کا جواب لکھا کہ یہ میرے رب نے مجھ پر الہام کیا. میرے رب نے مجھ پر الہام کیا. دیکھیں کیا کہا, تو سلمان نے کہا, تو سلمان فارسی نے تھا, مشورہ تو ان کا تھا. سرکار نے اس کو اون کیا کہ مجھ پر الہام ہوا. تو ہم کیسے دونوں چیزوں کو کمبائن کریں؟ تاریخ میں موجود ہے سرکار دو عالم کا خط. اب بات عزیزان گرامی یہ ہے, ایک وقت میں کہتا ہوں قلم کی تحریر ہے, ایک طرف کہتا ہوں ہاتھ نے لکھا, ایک طرف کہتا ہوں میں نے لکھا. بات پہنچ رہی ہے؟ اے رسول, وہ تیر جو تم نے چلایا تھا وہ تم نے نہیں چلایا, میں نے چلایا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے؟ تینوں باتیں ٹھیک ہیں. قلم نے لکھا, قلم نے لکھا, قلم استعمال ہوا نا بالآخر اس میں. قلم ہاتھ میں تھا, ہاتھ نے لکھا, وہ بھی ٹھیک ہے. میں تھا لکھنے والا, وہ بھی ٹھیک ہے. مشورہ سلمان نے دیا, سلمان و منا اہل بیت. سلمان کا سنگ ایسا ہے کہ قلب محمد سے الہام لیتا ہے, اور محمد کیا بات. تو عزیزان گرامی, جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب اگر قبر میں حساب کتاب کا عقیدہ ہے تو میکسیمم یہاں تک پہنچے. تشیع کیا کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم صلی عجل فرجہ, کہ کوئی مرنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی قبر میں رسول اور علی نہ آئیں. کوئی مرنے والا ایسا نہیں ہے. رسول سرانے کھڑے ہوتے ہیں اس کے آقی, اور علی پیروں کی طرف کرتے ہیں, پھر سوال جواب ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حساب اللہ لے رہا ہے
حساب محمد و علی لے رہے ہیں, حساب منکر و نکیر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں لے رہا ہوں, وہ بھی ٹھیک ہے کہ محمد اور علی اس کے وسیلے سے, اور وہ بھی ٹھیک ہے جو ہلکار قلم ہیں آخر کے لکھنے والے, جو رپورٹرز ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. معاملہ کلیئر ہو گیا یہاں تک آنے کا. تو اب پتہ چلا, دیکھیں اگر شیعہ اس عقیدے کو واقعی ڈائجسٹ کر لینا تو کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا, کیا نتیجہ نکل کے آتا ہے. اگر واقعی وہ اس کو ہضم کر لے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہو کہ نہیں قبر میں محمد و علی نہیں آنا, تو پھر اس کی زندگی ایسی بن جاتی ہے کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو, پھر موت کا خوف نہیں رہتا. کہتا ہے موت تو بہانہ ہے علی سے ملاقات کا. کتنی برکات ہیں عقائد کی. فضائل بیان کرنے کا فائدہ نہیں, فضائل ایسی معصومین نے نہیں بیان کیے ہوئے, ذات بدل دیتے ہیں انسان کی, جڑز بدل دیتے ہیں اس کی. تو پتہ تو چلے کہ عقیدے ٹھیک کیا ہیں. تو کہنے لگے کہ زیارت جامعہ کہہ رہی ہے مخلوق کا حساب آپ کے اوپر ہے, اس کی برگشت, اس کی بازگشت آپ کے اوپر ہے. تو لقاء اللہ سے بازگشت سمجھ میں آ گئی کہ محشر میں لوٹ کے جن کی طرف جانا ہے وہ کون ہے, آئے کدھر سے تھے. اچھا پھر یہ بھی سوال آ گیا, اب آئے کدھر سے تھے. مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ جب دیکھیں ابن ملجم کا مشہور ترین روایت ہے, بزرگان نے بہت اس کو بیان کیا, الگ الگ طرح سے ہمارے پاس موجود ہے. اب کیونکہ وقت نہیں ہے دامن وقت میں, لیکن آخری نقطہ یہ آیا اس نے غدیر میں جب بیعت ہو رہی ہے مولا کائنات کی, ابن ملجم بھی آیا. کہاں سے آیا؟ اسکندریہ میں تھا اس وقت, الیگزینڈریا میں, وہاں سے آیا. اس پہ بھی علماء کی تحقیقات ہیں کہ الیگزینڈریا میں وہ کیا کر رہا تھا. وہ رومن امپائر کے انڈر میں تھا اس زمانے میں, تو کیا رومن امپائر کس سے کہیں کوئی کنیکشن تھا. بہرحال بڑے دلچسپ بحثیں ہیں وہ کسی اور روز. اب کہنے لگے کہ وہ آیا, اس نے بیعت کی, سب بیعت کر رہے ہیں, 3 دن تک بیعت ہوتی رہی نا, یا امیر المومنین کہہ کے, یا امیر المومنین کہہ کے 3 دن تک غدیر میں بیعت ہوتی رہی. ٹھیک ہے, وہ بھی آ گیا, بیعت کیا. بیعت کی اس نے, مولا کائنات کہہ رہے ہیں تو نے بیعت کر لی. تو کہہ رہا ہے اگر صحیح سے نہیں کی تو میں پھر کر لیتا ہوں. پھر کی, پھر مولا وہی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں تو نے میری بیعت کر لی. 3 بار اس نے بیعت کی, 3 بار مولا کا سوال یہی ہے. پھر مولا نے کسی سے کہا کہ اس کا نام میرے محبین کے دیوان میں لکھا ہوا نہیں ہے. واضح ہو گئی بات. زمانہ خلافت ہے ظاہری 35 سے 40 ہجری کے درمیان کا کوئی وقت ہے. مولا کائنات اپنے محبین کے, دیکھیں محب میں وہی کہہ رہا ہوں بار بار, محب ہمارے معاشرے میں بیچارہ جو ہے وہ اتنی ویلیو نہیں رہی اس کی آج کل, لیکن حقیقی محب جو ہے اس کی ویلیو ہے. اور جیسے میں نے کہا دلیل اللہ نے یہ دے دی اطاعت کے ساتھ ہے, جہاں اطاعت ہے وہاں محبت ہے, اور وہ محبت انڈرمائن نہیں ہونی چاہیے, اس کی بڑی اہمیت, دین کا جزو ہے. اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ, اس کو نہیں بھولنا ہم نے, کسی وجہ سے ہے وہ. اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ محبین کے فضائل مولا بیان کر رہے ہیں اپنی, ہماری محبت رکھنے والے. ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا, اصول کافی کی ہے یہ روایت, یا علی میں بھی آپ کا محب ہوں. تو جناب امیر نے اس کو کیا جواب دیا؟ جب ارواح کو خلق کیا گیا ان پر ہماری ولایت کو پیش کیا گیا, جنہوں نے قبول کیا انہیں الگ سے علیحدہ ہمیں دکھایا گیا, تو ان میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب رینج سمجھ میں آ رہی ہے کہ محمد و آل محمد کا احاطہ کہاں تک تھا. ٹھیک ہے, ارواح کو خلق کرنے کے بعد یہ تو علیحدہ سے پیش ہوئے نا. وہ جو سارا اب وہی ہے کہ الستو بربکم, وہ سارا معاملہ جو ہے کہ یوم الست کا جو عہد میں نے تم سے نہیں لیا تھا, اس میں بھی پھر بڑی باتیں ہیں کہ وہ توحید پڑھائی کس نے تھی, جس کے بعد ایگزام ہوا. ملائکہ کو توحید کس نے پڑھائی, وہ ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں مقام امام اور مقام تعلیم بے ملائکہ, مگر کسی اور روز. بہرحال اب یہ ہے کہ محشر میں سمجھ میں آ گیا کہ جانا لقاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی سے ملاقات. ٹھیک ہے, اور آنا کہاں سے تھا؟ آئے بھی اسی محضر سے تھے. ٹھیک ہے, محمد علی محمد کے محضر سے آئے ہیں نیچے. ٹھیک ہے, تفصیل اب کبھی اور. پھر یہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن نے سکھا دیا بھائی یہ کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانے سے مراد کیا ہے؟ کوئی کانفرنس روم ہے جس میں اللہ بیٹھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, کرسی رکھ کر, اور اس سے ملاقات ہو رہی ہے؟
تو یہ کیا ہے جس کی زندگی بھر انسان تکرار کر رہا ہے یا جس کی جستجو ہے؟ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جہاں جہاں ہیومن انٹریکشن کا پہلو نکلتا ہے، اللہ کے ساتھ انٹریکشن کا پہلو، ملاقات کا پہلو، وہاں وہاں انسان سمجھتا جائے کہ آخری ملاقات خلیفۃ اللہ سے ہوگی، وہ ریفرنس پوائنٹ خلیفۃ اللہ ہے۔ سارا کرکس یہی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹ کر جاؤں گا کہاں؟ اگر قبر مراد ہے، قبر میں بھی محمد علی انتظار کر رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے سارا، کہ تیری طرف پلٹ کر آنے سے مطلب کیا ہے؟ یہ جو سارا مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا ہے نا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر کہ صرف اللہ کو پکارو، خلیفۃ اللہ کو درمیان سے نکال کر یہ اسی مشکلات کا شکار ہوں کہ اب اس کا مطلب کیا لیں گے آپ الہ راجعون کا؟ بھائی لقاء اللہ کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ کیا مطلب ہے ان ساری چیزوں کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ساری بحث کا کرکس یہی ہے، جہاں جہاں اللہ کا ہیومن انٹریکشن آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ انسان کا انٹریکشن، وہاں وہاں بات خلیفۃ اللہ کی ہو رہی۔ تو یہ بہرحال سارا جو تشیع کا معاملہ تھا، اپنی آرائز کو میں یہاں پر روک دوں۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر بلند آواز سے درود بھیج دیے گا۔ ربط مصائب کے طور پر میں ایک آدھ واقعہ نقل کروں۔ شیخ عباس قمی کا نام آپ سب لوگوں نے سن رکھا، مفاتیح الجنان کے اوپر انہی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے فرزند ہیں آغا محدث زادے، ان کا یہ واقعہ سارا۔ آغا محدث زادے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ کہنے سے گلے اور چیسٹ کے درمیان کسی شدید انفیکشن کا میں شکار ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مرض ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے میرے اندر، تکلیف ہو رہی تھی، شدید تکلیف تھی، کوشش کرتا رہا کہ علاج ہو جائے کسی طرح، لیکن کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں مل رہا تھا جو اس کو کیس کو دیکھ سکے۔ مجھے کسی نے کہا کہ تہران میں ایک برٹش اسپیشلسٹ ہے، جا کے دکھائیے اس کو بھی۔ خیر میں چلا گیا اس کے پاس، تو اس نے ڈائگنوز کیا کہ آپ کو کینسر ہے، اور کینسر بہت ہی آخری سٹیج میں، میں ذمہ داری لیتا ہوں آپ کی علاج کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کینسر کا مریض تو کہے گا آغا صاحب کچھ بھی شرط آپ رکھتے، بتائیے کیا شرط ہے؟ شرط یہ کہ آج کے بعد سے آپ نے کلام نہیں کرنا، اسٹریس اپنی وینز کو نہیں دینا ہے۔ یہ اتنی زیادہ خراب حالت ہو چکی ہے کہ اب یہ کسی قسم کا اسٹریس آپ کی جو وینز ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ گفتگو آپ نے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر پانی بھی آپ کو طلب کرنا ہے، کوئی احتیاج ہے، لکھ کے دیا کریں گھر میں کسی کو، ایکسٹریم احتیاج۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، دن گزرتے رہے، میں نے ایگری کر لیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ماہ محرم آنے والا تھا، پہلی محرم آ گئی، اور میں ایک عالم دین، ایک طالب علم، مجلس پڑھنے والا، اب میں بات نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا، چاروں طرف سے مجالس کی آوازیں آ رہی، میرا دل ملول ہو گیا کہ الہی کیسا محرم ہے کہ بندہ عزادار جو ہے اس کی نصیب میں تو نے عزاداری نہیں لکھی۔ اب یہ دل ملول ہے کہ میں رات کو دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ اور مولا حسین میرے ساتھ میرے کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سید مصطفیٰ کہنے لگے سید مصطفیٰ دوسرے کمرے میں تھے، جا کے سید مصطفیٰ سے کہو کہ میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھے۔ کہنے لگے میں گیا دوسرے کمرے میں نے کہا سید رسول اللہ تشریف فرمائے، خواب میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ جو ہیں میرے کمرے میں موجود ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ میری بیٹی سکینہ کے مصائب پڑھو۔ سید مصطفیٰ خواب میں جواب دے رہے ہیں کہ میری تاب نہیں کہ میں رسول کے محضر میں کھڑے ہو کر، مولا حسین کے محضر میں کھڑا ہو کر اس بچی کے مصائب پڑھوں۔ کہہ رہے میں نے آ کر جواب سنایا رسول اللہ کو، یا رسول اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حضوری میں پڑھنے کی تاب نہیں ہے۔ رسول اللہ خود چل کر سید مصطفیٰ کے حجرے میں گئے اور وہاں جا کر کہنے لگے اب میرے حکم سے میرے سامنے میری بچی کے مصائب پڑھو۔ کہنے لگے اس وقت کچھ یاد نہیں آیا، ایک شعر یاد آیا جو کہ بہت مشہور ہے فارسی میں، اس کا ترجمہ پڑھوں۔ اس کا ترجمہ عزیزان گرامی یہ ہے، یہ شعر میں نے رسول اللہ کے سامنے پڑھا کہ مارنے والے کا ہاتھ بڑا تھا، میرے رخسار چھوٹے تھے، ارے جو رخسار زخمی ہیں بس اس کی وجہ یہی ہے۔ ایک مرتبہ شعر سن کے رسول اللہ غش کر گئے، آنکھ میری کھلی تو میں نے دیکھا میری زوجہ میرا شانہ ہلا رہی ہیں کہ اٹھو محدث زادے، آقا تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے تکیے پر آنسو ہی آنسو،
میں نے کہا ارے مجھے کیوں جگا دیا، میں رسول کے محضر مجلس ازاح میں شریک تھا۔ بس عزیزان گرامی، آقا معدث زادے کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس بچی کے ذکر کے صدقے مجھے رسول اللہ شفا دینے کے لیے آئے تھے۔ بس آج آپ شہزادی کی مصیبت پر گریہ کر چکے۔ ایک واقعہ میں اور نقل کروں۔ سید ابراہیم دمشقی، یہ سید مرتضیٰ علم الہدا کے ان کی نسل میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ شام میں تقریباً بعض اکاؤنٹس میں 1280 ہجری اور بعض اکاؤنٹس میں 1242 ہجری اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ تو دمشق میں یہ جو ہیں وہ مقیم تھے۔ 3 بیٹیاں تھیں ان کی، بیٹا نہیں تھا۔ تو ایک دن بیٹی نے، ان کی بڑی بیٹی نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بی بی کم عمر خواب میں تشریف لائیں اور آ کر فرما رہی ہیں کہ اپنے باپ سے کہو کہ والی دمشق سے جا کر کہے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کی تعمیر کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اگر مستند نہ ہوتی، واقعاً میں نہیں پڑھتا اس واقعے کو، لیکن اتنے بڑے بڑے علماء نے پڑھ دیا اور میں نے چیک کر لیا اس کے مصادر، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب آغا سید ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں اس خوف سے کہ اگر یہ خواب سچا نہ ہوا تو اہل سنت ہمارے اوپر جو ہے وہ طنز کریں گے، ہماری ہنسی اڑائیں گے، میں نے اس خواب کو سیریس نہیں لیا۔ دوسرے روز میری منجلی بیٹی آئی اور سیم خواب نقل کیا کہ بابا ایک کم سن بی بی کو دیکھا ہے جو کہہ رہی ہیں کہ اپنے باپ سے کہو کہ والی دمشق سے جا کر کہے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، اس کی تربیت، اس کی تعمیر کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے۔ یہ ہے کہ آیت اللہ فاطمی نیاز جیسے افراد جب کسی واقعے کا حوالہ دے دیں عزیزان گرامی، بہت بڑی بات ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر میں نے اس خواب پر کان نہیں دھرا۔ تیسرے روز میری چھوٹی بیٹی نے آ کے وہی خواب نقل کیا، میں پھر بھی اس خوف میں تھا کہ اگر یہ سچا نہ ہوا۔ چوتھے روز میں نے خود اس مظلومہ بی بی کی زیارت کی، فرما رہی تھی میری بات کیوں نہیں سنتا، میں کہہ رہی ہوں میری قبر میں پانی آ رہا ہے، ارے مجھے اذیت ہو رہی ہے، میری قبر کی تعمیر کا بندوبست کیا جائے۔ ایک مرتبہ ہمت جتا کر والی دمشق کے پاس گئے، کہنے لگے والی دمشق میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم تعمیر کا بندوبست کریں۔ ایک مرتبہ والی نے کہا کہ ٹھیک ہے، علماء شیعہ کو بلایا جائے، علماء اہل سنت کو بلایا جائے، سب مل کر بیٹھیں، دیکھیں رائے حل کیا ہے۔ مل کر بیٹھے سب، آخر میں یہ طے پایا کہ اس کا قفل ہے ظاہر قبر کا، نہ جانے کب سے نہیں کھلا ہے وہ، ایک چابی ہمارے پاس ہے، جو اس چابی کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا وہی جو ہے وہ قبر کے اندر جائے گا اور وہ اس سارے معاملے کو انجام دے گا۔ اب سب لوگ علماء کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح کھلے تو اندر جائیں قبر میں۔ تالا اگر کھلنا تھا تو سید ابراہیم ہی سے کھلا۔ تالا کھول کر سید اندر گئے اور ظاہر ہے اب کہنے کی طاقت تو نہیں ہے لیکن قبر کھودنا شروع کی۔ ایک مرتبہ سید کا نالہ بلند ہوا، غش کھا کے گر گئے، لوگ منتظر ہیں کہ سید کیا دیکھا۔ ایک مرتبہ غش سے اٹھے، روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں نے مقاتل میں دیکھا تھا کہ یزید نے بی بی کے لیے کفن فراہم کیا تھا، جھوٹ تھا میری شہزادی کو، ارے میں نے دیکھا کہ مصائب جو مقتل میں پڑھتا تھا سب کے سب سچ تھے، پاؤں میں آبلے میں نے دیکھے، گلے میں رسی میں نے دیکھی، ارے رخسار آج بھی زخمی میں نے دیکھا۔ آخری جملہ اس واقعے کا کہنے لگے کس طرح سے کہوں، میں نے جلے ہوئے بال آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک شب تھی زندان میں کہ جس میں کسی نے زینب کا شانہ ہلایا تو رات کے وقت اس بی بی نے چونک کر پوچھا کہ یہ کون ہے، تو دیکھا کہ چھوٹی بیٹی زندان میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔
ایک مرتبہ کہا میری لال سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ رو کر کہنے لگی ارے میرے بابا زندان میں آئے تھے، پھوپھی اماں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ تمام بیویوں نے گریہ کیا، یزید کے دربار تک آواز گئی، ملعون کہنے لگا کہ اس کو اس کے بابا سے ملا دو۔ ایک مرتبہ سر آیا، تشت میں رکھا ہوا سر آیا، کل میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین نے کہا کہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا اس سر مبارک کے اوپر جب لے کر آئے زندان میں، لیکن جب اس تشت کو دیکھا ہے نا تو عالم دین کہنے لگے کہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بی بی تشت دیکھ کر سمجھ گئی ہوگی کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ دربار میں دیکھ چکی تھی کہ جب پیشی ہوئی تھی تو یہی تشت تھا، اس کے اندر ارے اس کے اوپر وہ سر رکھا ہوا تھا جس پر یزید اپنے ہاتھوں میں چھڑی لے کر دندان مبارک پر مار رہا تھا۔ رسول کا صحابی چیخ پڑا اے یزید اپنی چھڑی کو روک لے، میں نے رسول کو دیکھا ان دندان کے بوسے لیا کرتے تھے۔ بس عزیزان گرامی، عصر عاشور کی بچھڑی سکینہ جب اپنے باپ سے زندان شام میں ملی تو روتے روتے ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ سکینہ ایک طرف تھی، سر ایک طرف، زینب اٹھ کر شانہ ہلا رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہا سید سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جانے ام رباب کے دل کا حال کہ جس کا والی کربلا میں، جس کا علی اصغر کربلا میں، اس کے جینے کا آخری سہارا یہ سکینہ آج زندان شام میں دنیا کو چھوڑ کر چل۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بر اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں اس بچی کے حق کے صدقے میں قبول فرما۔ حاضرین محفل کی، بانی محفل کی، بالخصوص عمران بھائی کی جنہوں نے زحمت اٹھائی اور شہزادی کے ذکر کو رکھنے کے لیے یہ کوشش کی ہے، بہرحال ان کی تمام شرعی حاجات کو اس بچی کی غربت کے صدقے میں پورا فرما دے۔ حاضرین محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما۔ بہرحال تو نے اپنی کتاب میں فرمایا قد افلح من زکاہا، بہرحال اس بچی کی غربت کے صدقے میں ہمیں اپنے نفسوں میں پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے امان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ ماتم حسین۔